میرا نام اسفندیار خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان سٹارز۔ میرا نام اسفندیار خان ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ زیارت سے ہے۔ کرنٹلی آئی ایم سرونگ ایز سیکٹری انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج گورنمنٹ آف بلوچستان۔ میری تعلیم میں نے ماسٹرز کیا ہے ایجوکیشن مینجمنٹ میں کنگز کالج یونیورسٹی آف لنڈن سے۔ اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے اور لاء کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ میں نے پنجاب لاء کالج سے لاء کیا ہے اور سول سروس میں آنے کا مقصد ڈیفینیٹلی میرے پاس اپرچونٹی تھی انجینئرنگ کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن آئی ڈڈ ناٹ جوائن دیٹ، اور سول سروس بائی چوائس میں نے جوائن کی، اور مقصد صرف ایک ہی مقصد تھا، صرف یہ ایک ریٹارک نہیں ہے کہ میں لوگوں کی اور عوام کی خدمت کروں اور اپنے علاقے کی خدمت کروں۔ میں نے سول سروس آلموسٹ 23 سال پہلے جوائن کی اور پروفیشنل سول سروس کا ایگزام پاس کیا، اس کے بعد CSS کا ایگزام پاس کیا، اور بٹ آئی کنٹینیوڈ ود دا پروفیشنل سول سروس اور آلموسٹ مختلف پوسٹوں پہ کام کرتے ہوئے ایز اسسٹنٹ کمشنر 3 ضلعوں میں، ایز اے ڈپٹی کمشنر۔ اس کے بعد گورنمنٹ پنجاب میں مجھے ایک یونیک اپرچونٹی ملی کہ میں گورنمنٹ پنجاب میں بھی سرو کیا فار 3 ایئرس، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ تھا وہاں پہ اور لیبر میں۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے ایک پروگرام میں پروگرام ڈائریکٹر رہا ہوں بلوچستان کا، اور الحمدللہ اس میں ہم نے آلموسٹ 1000 اسکولس اسٹیبلش کیے اور اپگریڈیشنس کی، اور وچ واز ون آف دی فلیگ شپ پروجیکٹس آف دی ورلڈ بینک، ساؤتھ ایشیا کا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ ورکڈ ایز جوائنٹ سیکرٹری ان اکنامک افیئر ڈویژن، جوائنٹ سیکرٹری ان پرائم منسٹرز آفس، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بلوچستان، سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کمشنر کوئٹہ، اور ابھی آئی ایم ورکنگ ایز سیکرٹری انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج۔ ڈیفینیٹلی لائف از فل آف چیلنجز، اور کوئی بھی پروفیشن آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو چیلنجز بہت ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک کنسسٹنسی، ہارڈ ورک اور ایک اچھی نیت سے میں نے پوری سروس گزاری ہے۔ ہارڈ شپ آتی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سرخرو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ میرے خیال سے ہمیں ان پریشانیوں سے، ان چیلنجز سے گھبرانا نہیں چاہیے، بٹ وی مسٹ ٹرن دیز چیلنجز انٹو اپرچونیٹیز، اور اسی اپرچونیٹی کے ساتھ ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ دیکھیں، فیوچر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی سفیر میں ہوں، آپ کسی بھی رول میں آپ کی لائف میں جس قسم کا رول، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ایک فلنتھراپسٹ ہیں، آپ ایک ورکر ہیں، آپ اپنے سفیر میں وہ کام کرتے رہیں۔ ڈیفینیٹلی میں کیونکہ سول سروس سے تعلق ہے تو کسی بھی ڈیزگنیشن میں جب میری رسپانسبلٹیز ہوں گی، میرا مینڈیٹ ہوگا، میں اپنی فل کیپیسٹی سے اس صوبے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے انشاءاللہ اپنی تمام انرجیز پروئے کار لاؤں گا۔ اور جہاں تک آپ نے کوئٹہ کی ڈیولپمنٹ کی بات کی، تو کوئٹہ ڈیفینیٹلی ہمارا کیپٹل ہے، اور ایز اے کمشنر کوئٹہ بھی ہم نے کافی انیشیٹیوز لیے، اور ان میں کوئٹہ شہر کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی ماسٹر پلاننگ کرنی چاہیے۔ شہروں کی ماسٹر پلاننگ پہلے ہوتی ہے، بعد میں شہر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اسلام آباد شہر کو 8 سال لگے اس کی ماسٹر پلاننگ میں، پھر جو ایک کمیشن بنا تھا اس نے اپنے جو ماسٹر پلان دیا 8 سال کے بعد دیا، بیسڈ آن دوز ریسرچز، جو بھی پورا ایک پروسیس تھا اس میں۔ تو اسی طرح کوئٹہ شہر میں چلے ہمارے ماسٹر پلان موجود نہیں تھا، یہ شہر 50 سے 80 ہزار لوگوں کے لیے تھا، لیکن اب کیونکہ آلموسٹ 2.2 ملین اس کی پاپولیشن اور ڈے ٹائم آلموسٹ 4 ملین لوگ آتے ہیں، تو اس کی ماسٹر پلاننگ کی آن وار فوٹنگ ضرورت ہے۔ ماسٹر پلاننگ انیشیٹ ہو گئی ہے، اور
اب اس میں مختلف زوننگ کی ضرورت ہے کہ کس زون میں انڈسٹریل زون ہوگا، کون سا کمرشل ایریا ہوگا، کہاں پر سکولز ہوں گے، کہاں پہ ہاسپٹلز ہوں گے. تو شہر کی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو بغیر ماسٹر پلاننگ کے، بغیر زوننگ کے یہ شہر ڈیولپ نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کی روڈ نیٹ ورکنگ کی بہت امپورٹنٹ ہے، ضرورت ہے. میں اگزامپل دوں کہ ایک پٹیل روڈ میں 9 ہسپتال ہیں پرائیویٹ، اور 14 فٹ یا 15 فٹ کا ٹوٹل روڈ ہے. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ ٹریفک سسٹم آج کل ہمیں صفائی کے ایشوز نظر آ رہے ہیں. یہ تمام کے تمام ایشوز جب تک آپ کوئی انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ نہ بنائیں تو یہ آپ ان چیلنجز کو اپنی اوور کم کر سکتے ہیں. تو کوئٹہ شہر کے لیے ہمیں ایک گورننس کا بھی ایک ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو کرنٹ گورننس کا ماڈل ہے شاید یہ ورک نہ کریں، کیونکہ اس میں مختلف اداروں کی آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے. اف اٹ از واسا میونسپیلٹی، اسی طرح QDA، اسی طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جتنے بھی ڈیولپمنٹ، نیشنل ڈیولپمنٹ ادارے، CNW اور جتنے بھی ادارے ہیں، فارسٹ ہو گیا، فار فارسٹیشن، ان تمام اداروں کی آپس میں کوہرنس کے لیے ایک گورننس اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ آپ کو بنانا پڑے گا، جو کہ آپ ماڈل لے سکتے ہیں جیسے اسلام آباد کا ماڈل ہے، جس میں چیف کمشنریٹ کا ماڈل ہے، جہاں پہ سارے ادارے ایک ہی چھت کے نیچے کام کر رہے ہیں. تو کوئٹہ کے لیے آپ کو جب تک آپ گورننس ماڈل چینج نہیں کریں گے شاید آپ کو وہ ریزلٹس نہ ملیں. ڈیفینیٹلی مختلف ملکوں میں مختلف پروگرامز میں اور مختلف میٹنگز اور سیمینارز میں پارٹیسپیشن کی ہے، جس میں 1 سال UK میں گزارا، ماسٹرز کیا میں نے. اس کے علاوہ US، چائنا، جاپان، اور اس کے علاوہ ٹرکی، ویانا اور اس قسم کے 2-3 اور ممالک میں بھی پارٹیسپیشن کی ہے اور مختلف پروگرامز میں. اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور ہر جگہ کوشش کی کہ ایک تو پازیٹیو وہاں پہ جو چیز اپنا بلوچستان یا پاکستان کنٹری کا ایک امیج، پازیٹیو امیج دیں. سیکنڈ، وہاں پر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو فرام دی اکیڈمیا کی طرف سے، اور جو پریکٹیکل وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم سیکھیں وہاں سے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر ریپلیکیٹ کریں. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے اکیڈمیا، یونیورسٹیز، ہائر ایجوکیشن لرننگ کی جو سیٹس ہیں وہ گورنمنٹ، انڈسٹریز، بزنسز، ان سب کی کوہرنس اور انٹیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہ اسسمنٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں کتنے انجینئرس چاہیے اور کس قسم کے انجینئرس چاہیے. آیا ہمیں سول انجینئرس چاہیے، میکینیکل انجینئرس چاہیے؟ ابھی آج کل منرلز کے اسکوپ بڑھ رہا ہے، تو آیا منرلز کے انجینئرس چاہیے؟ اور اس کے ساتھ جاب مارکیٹ کو فورکاسٹ کرتے ہوئے فیوچر میں آپ اسی طرح کے لوگوں کو ڈگریز، بچوں کو ڈگریز ہم پرووائڈ کریں. یہ انٹیگریشن کا نہ ہونا، یہ کورننس کا نہ ہونا، یہ رزلٹ کرتا ہے کہ ہمارے نوجوان ڈگریز کے باوجود بھی بے روزگار ہوتے ہیں. ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ یوتھ کی انگیجمنٹ ان ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہم کر سکتے ہیں. ہمیں یوتھ کو سپورٹس میں ان کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے کہ وہ بڑھیں، اور الحمدللہ بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یوتھ میں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاس وہ سٹارز موجود ہیں جنہوں نے اپنی مدد کے تحت، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کی ہوگی، لیکن ان کو ایک اور دے ہیو اچیوڈ مارولس. اسی طرح آپ کے جو انگیجمنٹ کی میں بات کر رہا تھا، پولیٹکس ہے. پولیٹکس میں یوتھ کو انگیج رکھنا چاہیے. سپورٹس ہے، کلچر ہے، میوزک ہے، آپ کے اسی قسم کے بزنسز ہیں، انٹرپرینورشپ ہے. ان تمام چیزوں میں ہمیں چاہیے ایز اے گورنمنٹ بھی اور ایز اے انڈیویجول، ایز اے سوسائٹی بھی، کہ یوتھ کو انگیج کریں، ان کو امپاور کریں اور ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ 2 ایریاز ہیں جو میں فوکس کرنا چاہوں گا. ایک ون از کیپٹل، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. ہمارے جو
ایجوکیشن ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پرائرٹی. اسی کے ساتھ ہیومن کیپٹل کہ نہ صرف ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کریں, بچوں کو تعلیم دیں اور اس کو بڑھائیں, بلکہ اسی کے ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے یوتھ میں, اسی طرح آپ کے جو اوور آل ایریاز ہیں جو آج کل گروئنگ, جو آج کل کے دور کے مطابق جو نئے گروئنگ ایریاز ہیں, ان ایریاز میں ان بچوں کو وہ اپرچونیٹیز دی جائیں کہ وہ ایکسل کریں, اور پھر ان کو ڈیفینیٹلی باہر اس ملک میں بھی ان کی قدر ہوگی اور باہر کے ملکوں میں بھی ان یوتھ کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فار دی ڈفرینٹ جابس. تو یوتھ امپاورمنٹ, امپلائمنٹ, نمبر 1 ایجوکیشن اینڈ سیکنڈ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. اسی کے ساتھ وہ ہے لائیولیہوڈ کے مواقع کریٹ کرنا فار دس پروونس, وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جابس, اسکل ڈیولپمنٹ کے اپرچونیٹیز, اور اسی طرح بزنسز کی پروموشن کے لیے ہم کام کریں, انڈسٹریل گروتھ اور اس قسم کی باقی انٹرونشن سے جو ہے ہم کام کریں. میرے یوتھ کے لیے صرف ایک میسیج ہے کہ آپ ہمیشہ آپٹمسٹک رہیں. ہمارا ڈیفینیٹلی چیلنجز ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور بہت مشکل وقت بھی آتا ہے, بے روزگاری بہت مشکل ایک دور ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھیں. انشاءاللہ میں آپٹمزم دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ایک سسٹم میں خرابیاں تو موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور یہ پروونس انشاءاللہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ان کو ایک اچھی اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, امپلائمنٹ کی بھی, بزنس کی بھی, اور ایک اچھا فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ اپنا جو آپٹمزم سے ہے اپنا تعلق رکھیں, اپنی پازیٹیوٹی نہ چھوڑیں, اور ایک اچھے صاف دل سے امید رکھیں, محنت کریں, کام کریں. اپنا کچھ بھی آپ کا کام ہو, آپ کام سے مت گھبرائیں, کام کریں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی.